السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایک ایسی صورت موجود ہے جس کے بارے میں مشہور روایت ہے کہ جو شخص اسے پابندی سے پڑھے اللہ تعالیٰ اسے محتاجی اور تندرستی سے محفوظ رکھتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ قیامت کے دن انسانوں کو 3 بڑے گروہوں میں کیوں تقسیم کیا جائے گا؟ کون لوگ اللہ کے سب سے زیادہ مقرب ہوں گے؟ جنت کی نعمتیں کیسی ہوں گی اور جہنم کا انجام کتنا ہولناک ہوگا؟ آج ہم بات کریں گے سورہ الواقعہ، جو صرف قیامت کا منظر بھی بیان نہیں کرتی بلکہ انسان کو اپنی زندگی کا مقصد بھی سمجھا دیتی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی ایسی تصویریں دکھاتے ہیں کہ دل کا کانپ اٹھتا ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور انسان دنیا کی حقیقت کو پہچان لیتا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ جانیں گے سورہ الواقعہ کا تعارف، اس کا آسان اردو ترجمہ اور مختصر تفسیر، اس کی شان نزول، فضائل اور اس کے بارے میں واردہ روایات، وہ سبق جو ہر مسلمان کو اپنی زندگی میں اپنانا چاہیے۔ لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ ممکن ہے آج کی یہ گفتگو آپ کی زندگی بدل دے گی اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے مزید قریب کر دے گی۔ آئیں اللہ کا نام لے کر سورہ الواقعہ کے نورانی پیغام کو سمجھنا شروع کرتے ہیں۔ سورہ الواقعہ، شان نزول، مختصر تفسیر، آسان اردو ترجمہ، صحیح حدیث کی روشنی میں فضائل، ضعیف روایات کی وضاحت کے ساتھ۔ مرکزی مضامین، عملی سبق، آخر میں مؤثر دعا اور کال ویژن۔ تو دیکھیں، پیش خدمت یہ ہے سورہ الواقعہ کے لیے مختصر مگر جامع مواد۔ آپ یہ ہیں سورہ الواقعہ کا تعارف۔ سورہ الواقعہ قرآن مجید کی 55ویں آیات صورت ہے۔ اس میں 96 آیات ہیں اور جمہور مفسرین کے نزدیک یہ مکی صورت ہے۔ اس کا مرکزی موضوع قیامت، آخرت، اللہ کی قدرت اور انسان کے انجام کو بیان کرنا ہے۔ صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو 3 گروہوں میں تقسیم کیا ہے: السابقون، اللہ مقرب بندے، اصحاب الیمین، نیک لوگ، اور اصحاب الشمال، بدکار لوگ۔ شان نزول، یہ صورت مکہ مکرمہ میں اس وقت نازل ہوئی جب کفار مکہ قیامت کے وقوع کا انکار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے ذریعے قیامت کی یقینی حقیقت، دوبارہ زندہ کیے جانے اور آخرت کی جزا و سزا کو واضح دلائل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ مرکزی مضامین: قیامت کا یقینی وقوع، انسانوں کی 3 جماعتوں کا ذکر، جنت کی نعمتوں کی تفصیل، جہنم کے عذاب کا بیان، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں، موت اور دوبارہ زندہ کیے جانے کی حقیقت، قرآن کریم کی عظمت اور حقانیت۔ عملی سبق: آخرت کی تیاری ہی کامیاب زندگی ہے۔ نیک اعمال میں سبقت حاصل کرنی چاہیے۔ دنیا عارضی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ہر انسان کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ دعا: اے اللہ، ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے اپنی زندگی کا دستور بنانے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ ہمیں اصحاب الیمین اور اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہماری دنیا و آخرت سنوار دے اور ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ یہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی؟ آپ کا اگر اس صورت سے متعلق کوئی سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنا سوال ضرور لکھیں۔